یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز نہ بڑی سے بڑی چیز بچی ہوئی ہے except it is written وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا and they'll find their actions present وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم نہیں کرے گا، یعنی کچھ ایکسٹرا نہیں لکھا ہوگا، وہی ہوگا جو کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کوئی اپنا دوست بنائے، کسی کی دوستی بینیفٹ نہیں پہنچائے گی جب اللہ سے دوستی نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں اللہ کو اپنا دوست بنائے، اللہ سے راز و نیاز کریں۔ انسان اپنے بیسٹ فرینڈ سے اکیلے میں باتیں کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں باتیں کریں، یا رب میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں، میں تیرا باغی نہیں بننا چاہتا۔ دس از دا ٹائم، دس از دا ٹائم۔ بندگی کا تعلق پہلے انسان اللہ تعالیٰ کو یہ احساس دلائے کہ یا رب صرف تیری ہی بات کرتے ہیں، اور جب تیری ہی بات کرتے ہیں پھر تو ہی ہمیں سنبھال، پھر تو ہی ہمیں سہارا دے، پھر تو ہی ہمیں ایک طرح سے ہمیں راستہ دکھا، ہماری مدد فرما۔ حالانکہ دنیا، امیجن جو بندہ مر گیا اس کے بس ختم، اس کا اکاؤنٹ ختم۔ جسٹ امیجن ہی کی ناٹ کم بیک ٹو دس ورلڈ فار ایور اینڈ ایور اینڈ ایور۔ ہاؤ بٹر ریالٹی اٹ از۔ کبھی ذرا بیٹھ کے سوچیں کہ جو چلا گیا اس دنیا سے، پھر قیامت کے دن سے واپس کوئی نہیں آئے گا، اب ختم۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس بیسس پہ تولی اور جج کی جائے گی جس پہ اس نے اعمال کی، جیسے اعمال کیے۔ اور اعمال کا حساب اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے؟ کوئی ان سے عمل ضائع بھی ہو جائے گا؟ نہیں۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب کیسے لینے والے ہیں؟ سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو حساب لیں گے نا لوگوں کا، وہ اس دنیا کے ٹائم میں جو دن شروع ہوتا ہے ظہر تک حساب ختم ہو جائے گا۔ یعنی دنیا کا جو وقت ہے دن کی شروع ہونے سے ظہر تک، اس ٹائم میں قیامت کے دن تمام مخلوقات کا، انسان آدم سے لے کے آخری انسان تک اور جنات کا سریع الحساب، فوراً سے ٹھک پھک کلیئر۔ تو پھر 50,000 سال کی ہو جی قیامت کے دن، وہ حساب کے لیے نہیں ہے، وہ انتظار کا دن ہے، وہ انتظار ہو رہا ہوگا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کریں گے تو حساب بہت جلدی لیا جائے گا، ظہر تک، آدھے دن میں ختم۔ آدھے دن اس دنیا کے مطابق، وہ تو بڑا لمبا دن ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، جس دن انسان کسی چیز کا پوزیسر نہیں ہوگا، کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، والامر یومئذ للہ، اور سارا کا سارا حکم، اتھارٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگی۔ وہ دینے کا دن ہے۔ اس دن پھر کام نہیں ہے، اس دن there is no free will، اس دن there is no free will۔ اس دنیا میں فری ول ہے کہ میں چاہوں تو کسی پہ ظلم کروں، چاہوں تو اس پہ رحم کروں، چاہوں تو نماز پڑھوں، چاہوں تو نہ پڑھوں۔ اس دنیا میں ہے، اس دن نہیں ہوگی۔ پھر اس دن بادشاہی کس کے پاس ہوگی؟ لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اس دن جو اتھارٹی ہوگی نا وہ واحد القہار کے پاس ہوگی۔ سو دا ڈے آف ججمنٹ وہ کتنا مالک ہے، کتنا بڑا اس ٹائم وہ مالک ہے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، وہ جو آئے گا اور ملائکہ صف بصف آئیں گے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آئیں گے اس سے پہلے کیا ہو رہا ہے کہ ایک شور شرابہ تھا کیا محشر کے میدان میں، لوگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہیں، آپس میں کہہ رہے ہیں کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں تجھے دوست نہ بناتا، اس کو دگنا جو ہے نا، فرشتوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو دگنا گناہ دو، اس کو عذاب دو، اور آپس میں چیخو پکار ہو گئی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات تشریف لے گی، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر کیا ہوگا؟ خاموشی۔ وَخَشِعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، رحمان کے آنے پہ اصوات یعنی آوازیں بالکل دب جائیں گی اور بند ہو جائیں گی۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا، تو پھر تم کچھ نہیں سنو گے ایکسیپٹ فٹنگز، جو ہلکا پھلکا چلنا ہوگا لوگوں کا۔ یعنی اس کی اتھارٹی، وہ مالک کیسا ہے قیامت کے دن کا کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالات کے جواب دے دے، اور جن کو ہم نے بار بار مینشن کیا۔ جوانی کہاں گزاری، مال کیسے کمایا، مال خرچ کہاں پہ کیا، فری ٹائم میں کیا کیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ جب اپنی پنڈلی کو واضح کریں گے تو لوگوں کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ سجدہ کر سکیں، جو منافقین ہوں گے سجدہ نہیں کر سکیں۔ فلا یستطیعون، کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ کی اتھارٹی ہے۔ ویسے ہر ٹائم اللہ کی اتھارٹی ہے، لیکن اللہ نے ہمیں خود ہی اس دنیا میں فری ول دی ہوئی ہے۔ nothing will be hidden from اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کچھ بچے گا نہیں۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. یہ کیسی کتاب ہے؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. اس میں نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز نہ بڑی سے بڑی چیز بچی ہوئی ہے except it is written. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, and they'll find their actions present. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ظلم نہیں کرے گا, یعنی کچھ ایکسٹرا نہیں لکھا ہوگا, وہی ہوگا جو کیا تھا. اللہ اکبر. اور وہ دن, اللہ اکبر, جس دن کوئی انسان عمل نہیں کر پائے گا. یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا, لوگ کیسے اٹھیں گے ننگے پاؤں, ننگے جسم, انسرکمسائزڈ. سو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو جو اپنا دوست بنائے, کسی کی دوستی بینیفٹ نہیں پہنچائے گی جب اللہ سے دوستی نہیں ہے. تو اس دنیا میں اللہ کو اپنا دوست بنائیں, اللہ سے راز و نیاز کریں. انسان اپنے بیسٹ فرینڈ سے اکیلے میں باتیں کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اکیلے میں باتیں کریں. یا رب میں تیرا محتاج ہوں, میں تیرا دوست بننا چاہتا ہوں, میں تیرا باغی نہیں بننا چاہتا. دس از دا ٹائم, دس از دا ٹائم. اور جب مالک یوم الدین کے بارے میں جب خوف دلایا تو پھر کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, یا رب ہم بس تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی یہاں پہ نعبدک و نستعینک ہونا چاہیے تھا. اگر سیکوینس عربک دیکھے جائے تو نعبدک و نستعینک, ہم تیری بات کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو انٹرچینج کر دیا, ایاک نعبدو, ہم اس میں جو ہے نا, اس میں آتا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. اس میں ہڈن ہے, یعنی اس میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اور اس میں ہڈن اسٹیٹمنٹ کیا ہے, اور کسی اور کی بات نہیں کرتے. اور صرف تجھ, یہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, وَإِيَّاكَ, صرف تیری تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ایک طریقہ ہے مانگنے کا بھی, بندگی کا تعلق, پہلے انسان اللہ تعالیٰ کو یہ احساس دلائے کہ یار اب صرف تیری بات کرتے ہیں, اور جب تیری بات کرتے ہیں پھر تو ہی ہمیں سنبھال, پھر تو ہی ہمیں سہارا دے, پھر تو ہی ہمیں ایک طرح سے ہمیں راستہ دکھا, ہماری مدد فرما. قرآن میں کیا آتا ہے؟ ربنا اننا سمعنا منادیا, کہ اللہ ہم نے آواز کو سنا, ینادی للایمان, جو آواز بلا رہی تھی ایمان کی طرف, ان آمنوا بربکم فآمنا, کہ رب پہ ایمان لے, یا رب ہم ایمان لے کے آ گئے. اب یا رب ہم we have submitted, ہم ایمان لے آئے ہیں. یا رب ہم جو ایمان لے کے, تو آپ کیا کریں؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, ہماری نیکیوں کو بالکل ختم, ہماری سیاہکاریوں کو بالکل ختم کر دیں, اور ہمیں نیک لوگوں میں سے شامل کر لیں. تو یہ انسان اپنی عبادت کا اللہ تعالیٰ کو, صحیح بخاری کی حدیث میں کیا آتا ہے, 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے, اور جب غار میں پھنسے تو بارش ہو رہی تھی, طوفان تھا, سلائیڈ آ گئی, پتھر نے, بولڈر نے بلاک کر دیا. تو تینوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا اور پھر اللہ سے دعا کی, اللہ نے دعا قبول کی. تو جو نعبدو کا مطلب کیا ہے, عبودیت کیا ہے؟ دیکھیں, ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسان اور جنات عبادت کے لیے پیدا کیے گئے, رائٹ؟ اب عبادت تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا, عبادت کا مطلب کیا, عبادت ہے کیا؟ عبادت کا مطلب ہے ہیوملٹی اختیار کرنا, عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرنا. لیکن جب دین میں عبادت کی بات آتی ہے, جو اس کا لٹرل معنی نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے آپ کو ہمبل کر دینا اور سمینا واتوانا کر دینا, اپنے آپ کو جھکا دینا اس کی محبت اور رسپیکٹ میں. یعنی وی آر عبد آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. عبد کا مطلب سرونٹ نہیں ہوتا ہے, لوگ اکثر غلط ترجمہ کرتے ہیں سرونٹ, آئی ایم جسٹ سرونٹ. نہیں, سرونٹ ایک طرح سے سروس سے نکلا ہے, اور سلیو اور سرونٹ میں فرق ہوتا ہے. ہم عبد مینز ہم سلیوز ہیں آپ کے, اللہ, ہم سرونٹ نہیں ہیں. سرونٹ وہ ہے جو فار ایگزامپل اس کا کانٹریکٹ ہے آپ کے ساتھ, یو پے ہم اے سیلری اینڈ ہی گیوز یو سروسز. جی 9 to 5 میں یہ کام کروں گا اور اپنی جاب ڈسکرپشن کے مطابق کروں گا. اور فار ایگزامپل اگر کسی کا کام پروگرامنگ کرنا ہے تو آپ سے نہیں کہہ سکتے کہ بیٹا ذرا یار یہ کھڑکیاں میں پوچھا مار دو یا یہ فلور صاف کر دو. نہیں, I'm not paid for this. I'm a servant, right? I'm working here, لیکن I'm not paid for this. ایک ہمارا کانٹریکٹ ہے. لیکن سلیو تو بالکل اطاعت, بالکل ہیوملٹی. سلیو کیا, سلیو کی جے ڈی کیا ہے, جاب ڈسکرپشن کیا ہے سلیو کی؟ whatever the master says, whatever the master says. So we're not his servants, we're his slaves. یا اللہ جو آپ کہیں گے ہم مانیں گے.